برکاتہ۔ جو حضرات سنت نوافل سے فارغ ہو چکے ہیں تھوڑا سا قریب تشریف لا لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ پہلے پارے سورہ بقرہ کے 10ویں رکوع کی آیتیں ہیں۔ اب تک پہلا پارہ نصف یعنی آدھا مکمل ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے کے 5 رکوعات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حالات ذکر فرمائے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر احسانات فرمائے، کیسی کیسی ان کو نعمتیں عطا فرمائی، اور پھر ان لوگوں نے کس طرح سے اللہ کے احسانات کو فراموش کیا، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، اس کو بیان فرمایا۔ چنانچہ گزشتہ کل کی آیتوں کے اندر یہ بات ذکر کی گئی کہ چاہے وہ بنی اسرائیل میں پڑھے لکھے ہوں یا پھر جاہل ہوں، ہر دو خراب رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ علماء یہود کی یہ حالت ہے کہ وہ لوگ تورات کا علم رکھتے ہیں، ان کو معلومات ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آخری پیغمبر تشریف لائیں گے، ان کی یہ کوالٹیز ہوں گی، لیکن علماء یہود نے اپنے پیٹ کی خاطر اس کے اندر تبدیلیاں کر دی تاکہ لوگ ان سے دور نہ ہو جائیں، کیونکہ ان کی گزر بسر لوگوں کے پیسوں سے ہوا کرتی تھی، لوگ ان کا بڑا احترام کرتے، ان کو مال و دولت سے نوازا کرتے تھے۔ اگر حضور کے متعلق سچی باتیں وہ لوگ بتا دیتے تو پھر لوگ ان سے دور ہو جاتے، یہ ان کا سمجھنا تھا۔ تو اس طرح سے وہ تورات میں تحریف کر دیتے تھے۔ جاہلوں کی یہ حالت تھی کہ وہ اس خوش فہمی میں رہتے تھے کہ ہم چاہے کتنے بھی غلطیاں کر لیں، نافرمانیاں کر لیں، بالآخر ہم جنت میں ہی جائیں گے، ہم کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، ان کا یہ سمجھنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ چاہے وہ کچھ بھی عمل کر لیں، ان کا اس طرح کا سوچنا بالکل بے بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا کہ تم چاہے کچھ بھی کر لو تم کو جنت میں ڈالا جائے گا، ایسا اللہ نے ہرگز وعدہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جو ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے تو ایسے بندے جنت میں جانے کے لائق ہیں، اس کے سوا دوسرے نہیں جائیں گے۔ تو جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلی چیز ایمان شرط ہے۔ تو یہ یہود حضور پر ایمان نہیں لاتے تھے، جو کہ بالکل اصل بنیاد میں سے ہے یہ چیز۔ اللہ کو تو ایک مانتے تھے لیکن حضور پر ایمان نہیں لاتے تھے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے تھے، اس وجہ سے وہ جنت میں جانے کے لائق نہیں ہے۔ اب مزید آگے اللہ تعالیٰ ان کو اور وعدے یاد دلا رہا ہے۔ اب یاد رہے کہ یہ بنی اسرائیل کے حالات اتنا زیادہ کیوں بتلائے جا رہے ہیں، تو یاد رکھ لیجئے کہ دنیا کے اندر ایک سب سے بڑی قوم جو گزری ہے وہ بنی اسرائیل کی گزری ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہزارہا پیغمبر بھیجے ہیں، ان کی اصلاح کے لیے، ان کو سدھارنے کے لیے کئی سارے پیغمبر تشریف لائے ہیں دنیا کے اندر۔ تو لہٰذا یہ لوگ پہلے ایمان رکھتے تھے لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کی۔ تو جب حضور تشریف لائے دنیا کے اندر تو پہلے تو عام طور پر لوگوں کو دین کی دعوت دی گئی،
تمام انسانوں کو دین کا پیغام سنایا گیا، اور دوسرے درجے پر خاص طور سے جو پہلے ہی گھر کے تھے، یعنی بنی اسرائیل پہلے ایمان لے آئے تھے، اپنے اپنے وقت کے پیغمبروں کو مانتے تھے، کتاب پر عمل کرتے تھے، لیکن بعد میں خرابیاں ان کے اندر آ گئی، بگاڑ پیدا ہو گیا، تو سب سے زیادہ لائق حقدار وہ تھے کہ ان کی اصلاح کی جائے، ان کو اللہ کا پیغام سنایا جائے۔ تو لہٰذا ان کو بارہا اللہ کی نعمتیں یاد دلائی گئی، ان کو دین کی دعوت دی گئی، تو اسی لیے ان کا ذکر قرآن کریم میں ہم کو زیادہ سے زیادہ ملتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر بھی سورہ بقرہ میں بھی یہ کثرت سے یہ آیتیں ہم کو ملیں گی۔ چنانچہ اب مزید اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا وعدہ لیا تھا اور کیا انہوں نے اقرار کیا تھا، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ، پھر تم میں سے چند آدمیوں کے سوا باقی سب اس وعدے سے پھر گئے اور تم ہو ہی وعدے سے پھر جانے والے۔ یہاں پر یاد رکھ لیں کہ سب سے پہلی چیز ہر قوم میں جو دعوت دی گئی وہ ہے اللہ کو ایک ماننے کی۔ سب سے پہلے لوگوں کو جو سبق پڑھایا گیا، جو ان کو پیغام سنایا گیا، وہ تھا کہ اللہ کو ایک مانے۔ ہر نبی جس قوم میں بھی تشریف لائے، ہر نبی نے اپنی قوم کو سب سے پہلا پیغام یہی سنایا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ ہی کے آگے سر جھکایا جائے، کسی اور کے آگے سر نہ جھکایا جائے۔ ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو بھی یہی پیغام سنایا گیا۔ ہر نبی جو ان میں تشریف لائے، چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو یا پھر حضرت یوسف علیہ السلام ہو یا پھر حضرت یعقوب علیہ السلام ہو، جو بھی پیغمبر ہو، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام، تو ہر نبی نے اس قوم کو اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنے کا حکم دیا، ان کو یہ پیغام سنایا۔ اور ہر بندوں کے لیے یہ چیز لازم اور ضروری ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانے اور اسی کے آگے سر جھکائے، اللہ ہی کی عبادت کرے۔ اور دوسرا درجہ جو بتلایا گیا ہے اللہ کو ایک ماننے کے بعد، اللہ کی عبادت کے بعد، وہ ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو ہر قوم میں یہ دعوت دی گئی، یہ تعلیمات دی گئی کہ وہ معاملت داری، معاشرت، یعنی اپنے جو گھریلو معاملات ہوں یا سوسائٹی کے معاملات ہوں یا آپ کا طرز زندگی ہو، وہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو ہر نبی نے لوگوں کو یہ تعلیمات بھی سکھائیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا بھی سکھایا، تو وہیں پر لوگوں کو زندگی گزارنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری نبھانے کا، اچھا سلوک کرنے کا پیغام بھی سنایا ہے، یہ تعلیمات بھی دی ہے۔ بنی اسرائیل کو بھی یہی تعلیم دی گئی کہ اللہ کی عبادت کرنا، اور پھر دوسری بات جو ان کے لیے بتلائی گئی اہمیت کے ساتھ، وہ تھے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اب اس کے متعلق بتلایا گیا ہے کہ یہ جو احسان فرمانا ہے، یہ جو حسن سلوک کرنا ہے ماں باپ کے ساتھ، آخر اس کی کیا تعریف ہے؟ تو بتلایا گیا ہے کہ کوئی زبان سے ایسے کلمات نہ نکالے جس سے ماں باپ کو تکلیف پہنچے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے ماں باپ کو تکلیف ہو، دل و جان سے، مال جان ہر طرح سے ماں باپ کی خدمت کرے۔ یہ ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یعنی نہ ان کو کسی قسم کی تکلیف ہونے نہیں دینا، اور ہر طرح سے ان کی خدمت کرنا، ہر طرح سے ان کی خدمت کو ترجیح دینا اور ہمیشہ ان کی خدمت میں لگے رہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
بارہا والدین کی خدمت کے لیے ہم کو تعلیمات ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک صحابی رسول نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کے حقدار سب سے زیادہ کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ تمہاری والدہ ہے۔ پھر وہ صحابی نے عرض کیا پھر کون؟ تو حضور نے دوسری مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ والدہ۔ پھر تیسری مرتبہ وہ صحابی نے پوچھا کہ پھر کون ہے سب سے زیادہ حقدار خدمت کے میرے؟ تو حضور نے فرمایا کہ والدہ۔ پھر چوتھی مرتبہ وہ صحابی نے پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ تمہارا باپ، تمہارے والد۔ تو حضور نے اتنی تاکید کے ساتھ ماں کی بڑی اہمیت بتلائی۔ پھر چوتھے درجے پر یعنی دوسرا جو درجہ ہے باپ کا ہے، تو اولاد کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد جو ہمارے اوپر بڑی ذمہ داری ہے وہ ماں باپ کی خدمت گزاری کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہما جنتک و نارک، یعنی وہی دونوں تمہارے لیے دوزخ ہیں، تمہاری دوزخ ہیں اور تمہاری جنت ہے۔ یعنی تم ان کی فرما برداری کرو، ان کی خدمت کرو تو جنت میں جاؤ گے، اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے، ان کی ناقدری کرو گے، خدمت گزاری نہیں کرو گے تو پھر تم دوزخ میں جانے کے لائق ہو۔ تو وہی تمہاری جنت ہے، وہی تمہاری دوزخ ہے۔ تو اس طرح سے حضور نے ماں باپ کی خدمت کے لیے ہم تمام کو تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ پھر قرآن کریم میں یہاں پر جو دوسری بات ارشاد فرمائی گئی ہے، ذوی القربا، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ رشتہ دار یعنی بھائی بہن بھی ہیں اور آپ کے چچا بھی ہیں، پھپھو بھی ہیں، خالہ بھی ہیں، یہ تمام تر چیزیں رشتہ داروں کے اندر شامل ہیں جو خونی رشتے ہوتے ہیں، جو ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے یہ مقرر کیے گئے رشتے ہیں۔ اگر کوئی ان رشتوں کو توڑتا ہے تو پھر وہ غضب الہی کو دعوت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ جو بندہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا ہے، الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وعلی ذی الرحم ثنتان صدقۃ وصلۃ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسکین کو صدقہ کرنا، مسکین کو کوئی چیز عطا کرنا، یہ ایک صدقہ شمار ہوگا، یعنی ایک ہی ثواب آپ کو ملے گا۔ اگر آپ رشتہ دار کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اس کو صدقہ دیتے ہیں، اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں تو اس پر آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک تو صدقہ دینے کا، ان کی ضرورت کو پورا کرنے کا، اچھا سلوک کرنے کا، دوسرا رشتہ داری نبھانے کا۔ تو لہٰذا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہم پر لازم ہے۔ تیسری بات جو یہاں پر قرآن کریم میں ذکر کی گئی ہے کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، تو بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا گیا کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور یہ چیز ہمارے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ جو یتیم ہوں گے، جن کے ماں باپ نہیں ہیں، تو ان کے لیے ہم جو بھی ہم سے بن پڑ سکتا ہے، ہم جو بھی کر سکتے ہیں، حتی الامکان یتیموں کا خیال کریں، یتیموں کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو یتیم کی کفالت کرتا ہے، جو یتیم کی پرورش کرتا ہے، تو وہ اور میں دونوں جنت میں ایک ساتھ ہوں گے۔ اس طرح سے حضور نے دو انگلیاں آپس میں بتلائی کہ کس طرح سے دو انگلیاں آپس میں ایک دوسرے سے قریب ہے۔ تو جو یتیم کی کفالت کرتا ہے وہ اور میں جنت میں ایک ساتھ ہوں گے، یعنی وہ بندہ جو یتیموں کی پرورش کر رہا ہے، یتیموں کا خیال کر رہا ہے، کل جنت میں حضور کی صحبت میں رہے گا، اس کو یہ فیض نصیب ہوگا، یہ خوش نصیبی اس کو حاصل رہے گی۔ اسی طرح سے مسکین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ مسکین یعنی جو غریب ہے، جو تنگ دست ہے، اب اس کے اندر بیوہ بھی شامل ہے اور دیگر جو فقراء ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ چنانچہ ہم سمجھتے ہیں کہ تلوار لے کر اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکل جانا یہ جہاد سمجھتے ہیں، لیکن اصل مجاہد
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بیوہ اور مسکین کے لیے کوشش کرتا ہے وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں لڑنے والے کی طرح ہے۔ جو بیوہ اور مسکین غریبوں کے لیے کوشش کرتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تڑپتا ہے، کوشش کرتا ہے، ان کا خیال کرتا ہے، تو گویا وہ اللہ کی راہ میں لڑنے والے مجاہد کی طرح ہے، جنگجو کی طرح ہے۔ تو اتنی بڑی فضیلت یتیموں اور بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے کو حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ دیکھیے اللہ کی عبادت کے بعد، اللہ کو ایک ماننے کے بعد جو سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ بتلائی گئی ہے وہ ہے معاملت داری، معاشرت کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد عبادات کو ذکر کیا جا رہا ہے، اور پھر یہ بھی بات ذکر کی گئی ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنا ہے، یہ چیز بھی بڑی اہم ہے۔ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف پیسے ہی دینا صدقے میں شمار ہوگا، لیکن یاد رکھ لیں اگر کوئی شخص کسی سے اچھی بات کرتا ہے، خوش مزاجی کے ساتھ اس سے بات کرتا ہے، پیش آتا ہے، تو یہ بھی نیکی کا درجہ رکھتی ہے، یہ بھی صدقہ کرنے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ لوگوں سے اچھی گفتگو کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنا، یہ بھی جو ہے بڑی نیکیوں کے اندر شامل ہے۔ اب ان چیزوں کے بعد جو بعد میں ذکر کی گئی ہے وہ ہے عبادات۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ یعنی نماز کا قائم کرنا، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ کا دینا، جو یہاں پر بات ذکر کی گئی ہے۔ اب یہاں پر ایک حدیث شریف سن لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے جو کہ ہمارے لیے بڑی اہم ہے، کیونکہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جو نماز پڑھ لے، زکوٰۃ دے دے، حج ادا کر لے، روزے رکھ لے، اب وہ کامیاب ہو گیا، جنت میں چلا جائے گا۔ تو جو یہ کام کرتے ہیں ذرا ان کو یہ بھی سوچنا ہے کہ میرے اوپر ان چیزوں سے بھی زیادہ بڑی اہم ایک ذمہ داری ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ وہ کیا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے کہ مفلس کون ہے، مفلس کون ہے؟ تو صحابہ عرض کرنے لگے کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار، مال و دولت نہ ہو۔ صحابہ نے یہ جواب دیا تو حضور نے فرمایا کہ مفلس وہ شخص ہے جو کل قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ نیک اعمال لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہو، اور اس حالت میں ہو کہ اس نے دنیا کے اندر کسی کو گالی دی تھی، کسی پر تہمت لگائی تھی، کسی پر الزام لگایا تھا، کسی کا پیسہ کھا گیا، کسی کا قرضہ ڈبا دیا، یا پھر کسی کو قتل کر دیا، تو کل وہ قیامت کے دن وہ مظلوم لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اس شخص کے پاس سے وہ نیکیاں لے لیں گے۔ جو جو اس نے ظلم کیے تھے اتنی مقدار میں وہ نیکیاں مظلوموں کو دے دی جائیں گی، اور جب اس کے پاس یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ جو نیکیاں ہوں گی اگر وہ ختم بھی ہو جائیں گی تو مظلوم کے جو گناہ ہوں گے، مظلوم کے جو گناہ ہوں گے وہ گناہ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے جائیں گے۔ تو ایسا شخص مفلس ہے، ایسا شخص خلاش ہے، مفلس ہے۔ تو اتنی بڑی اہم بات حضور نے فرمائی ہے، تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم جو نمازیں ادا کر رہے ہیں، جو عبادتیں کر رہے ہیں، تو یہ بھی یاد رکھ لیجئے اگر اس میں کوتاہی اگر ہو جائے گی اللہ معاف فرما دے گا، لیکن حقوق العباد جو ہوں گے، بندوں سے ریلیٹڈ جو رائٹس ہیں، جو حقوق ہیں، اس میں کوتاہی کریں گے، اس میں لاپرواہی کریں گے، تو پھر یہ چیز کل قیامت کے دن ہمارے لیے جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ بن جائے گی۔ تو لہٰذا معاملت داری دنیا کے اندر صاف ستھری رکھیں، سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ ان ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ ماں باپ کی خدمت ہے، ماں باپ کی فرما برداری، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی مزید بنی اسرائیل سے اللہ نے کیا وعدے لیے ہیں اس کو ذکر کیا جائے گا۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔